since we are now starting to dip our toes into the world of writing, ایک چھوٹی سی اسیسمنٹ ہے اس ماڈیول میں جو آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ. کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بھی عمارت بنتی ہے تو پہلے اس کی بیس کے اوپر کام ہوتا ہے. پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ سوائل ایسی ہے کہ اس کے اوپر عمارت بن سکے یا نہیں, جو کہ ہم نے اسٹیبلش کر لیا خیر سے. اب اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کام کرنا شروع کرنے کا ٹائم ہے, اور یہ اسیسمنٹ آپ کو اپنے آپ کو گیج کرنے میں ہیلپ کرے گی کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ کرنٹلی. یہ جو اسیسمنٹ ہم کریں گے یہ 4 ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر ہمیں ہیلپ کرے گی اپنے آپ کو گیج کرنے میں. اچھا, جو اس میں ہم سب سے پہلی چیز ایویلویٹ کریں گے وہ ہوگی گرامر پروفیشنسی. کین یو اسپاٹ گرامیٹیکل ایررز؟ کیا آپ کی پنکچویشن ٹھیک ہے؟ کیا آپ کو ورب ایڈورب یہ تمام چیزوں کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کیونکہ آپ کی جو گرامر ہے وہ آپ کی رائٹنگ کی بیک بون ہے. آپ کی جتنی اچھی گرامر ہوگی آپ کا جو کانٹینٹ یا کاپی یا جو بھی آپ لکھ رہے ہوں گے اس میں اتنا اچھا فلو ہوگا, اس کو سننا, سمجھنا, پڑھنا, لکھنا اتنا اچھا ہوگا. اب اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب یہ امیج دیکھیں, اس میں مسٹیک پوائنٹ آؤٹ کریں. اٹ سیز یو آر اے اسٹوڈنٹ. کیا اس میں کوئی مسٹیک ہے؟ اگر گرامیٹیکل گلیئرنگ ایرر ہے اس میں, اگر آپ وہ ٹھیک کر سکتے ہیں تو وی ہیو سم تھنگ ڈیسنٹ ہیئر اور وی کین بلڈ اپ آن دس. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پرفیکٹ. آپ کی گرامر بالکل اوکے نہیں ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی ڈیسنٹ انف کہ اس کے اوپر عمارت بنائی جا سکے. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا میری بھی گرامر کوئی 100% نہیں تھی, کوئی تھوڑی بہت غلطیاں میں بھی کر دیتا تھا. لیکن اس کو گرامر کو امپروو کرنے کا اور ان چیزوں کو بہتر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے, جتنا زیادہ لکھیں گے, جتنا زیادہ سنیں گے انگلش, آپ کی اتنی گرامر بہتر ہوتی جائے گی. سملرلی اس اسیسمنٹ میں ہم لوگ آپ کی وکیبلری کو بھی گیج کریں گے کہ آپ کتنے زیادہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں, آپ کے پاس کتنے مختلف الفاظ ہیں آپ کے ذہن میں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں, آپ کی ورڈ چوائس کیسی ہے کہ کہاں پہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے, کہاں پہ نہیں کرنا, کیا آپ ریپیٹیٹو تو نہیں ہیں, کیا آپ بار بار ایک چیز تو نہیں دہراتے. کیونکہ وکیبلری جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے انگیجمنٹ کے ساتھ. جتنی اچھی وکیبلری استعمال کریں گے اتنا آپ کا ریڈر انگیج رہے گا. یہاں یہ چیز ہم نے اسٹیبلش لازمی کرنی ہے کہ وکیبلری یوز کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ثقیل اور ہیوی الفاظ استعمال کریں. یعنی جو لفظ آپ آسانی سے ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ اس کو آسانی سے ہی ایکسپلین کریں. اس کے نیم البدل میں کوئی بہت مشکل اور ہیوی ورڈ استعمال نہ کریں, کیونکہ آپ کے ریڈر کے ایجوکیشن لیول, اویئرنیس لیول, گریڈ لیول وہ آپ نے اس حساب سے لکھنا ہے. تو آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ اگلا جو پڑھنے والا ہے یا سننے والا ہے اس کو بیسک انگلش سمجھ آتی ہے, تو آپ بیسک انگلش میں ہی وہ بات لکھیں گے اور اس کے لیے آپ کو بہت کوئی بڑے بڑے الفاظ کی چناؤ کی ضرورت نہیں ہے. اب تیسری چیز جو ہم اس میں چیک کریں گے وہ ہوگا آپ کے سینٹینس کا سٹرکچر کیا ہے. کیا آپ کے سینٹینس میں فلو ہے؟ کیا آپ کا ایک سینٹینس دوسرے سینٹینس سے لنک کرتا ہے؟ کیا آپ بہت بڑے بڑے سینٹینسز تو نہیں لکھ رہے, 50 لفظوں کا سینٹینس بغیر کسی بریک کے, بغیر کسی کاما کے, بغیر کسی فل سٹاپ کے تو نہیں لکھ رہے. تو یہ تمام چیزیں ہم کریں گے. یہاں پہ یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ تمام رائٹنگ ٹائپس کے فارمیٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی ایڈ لکھ رہا ہے تو ایڈ لکھنے کا سٹائل ڈفرینٹ ہوگا, کوئی اگر بلاگ لکھ رہا ہے اس کا سٹائل ڈفرینٹ ہوگا, کوئی سوشل میڈیا پوسٹ لکھ رہا ہے وہ ڈفرینٹ طرح سے لکھے گا. تو رولز آف دا گیم ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ہر چیز فلیکسیبل ہے, ہر چیز ڈفرینٹ ہے. اور اس پرٹیکولر ایکسرسائز کا گراؤنڈ رول یہ ہے کہ آپ جس طرح سے مرضی لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں. ابھی آپ رولز اور اسٹریٹجیز کے اوپر فوکس نہیں کریں گے, وہ ہم ایٹ اے لیٹر پوائنٹ ان دا پروگرام کریں گے. کلائنٹ کی ہمارے سے ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کام صاف ستھرا, ایرر فری, اس میں کوئی مسٹیکس نہ ہوں, کیپٹلائزیشن کی, پنکچویشن کی, گرامر کی, اس طرح کی, کیونکہ ہم پروفیشنل رائٹرس کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اینڈ ونس یو ڈو دیٹ آپ یہ ذمہ داری اپنے پہ لیتے ہیں کہ جو میں کام جمع کراؤں گا اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہوں گی, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائمز وی آر رائٹنگ فار اے نیٹو آڈینس. ایسی آڈینس کے لیے لکھ رہے ہیں جن کی یہ انگلش اپنی زبان ہے, ان کی مدر ٹنگ ہے. سو فار دیٹ ریزن اس میں اگر کوئی فلو کا مسئلہ ہوگا, کوئی گرامر خراب ہوگی, کہیں فل سٹاپس غلط لکھے ہوں گے, اس سے کیا ہوگا کہ وہ ڈسگرنٹل ہو جائیں گے. وہ کہیں گے یار یہ تو عجیب سا کسی نے کچھ لکھ دیا, میں اس پہ ذہن نہیں لڑانا چاہتا, اس کو بند کرو. اینڈ دے ول اسکپ یور ایڈ, دے ول کلوز دا بلاگ پوسٹ دیٹ یو ہیو ریٹن,
they'll skip your video. تو اس سے آپ کا یا آپ کے کلائنٹ کا ایونچوئل نقصان ہوگا. یہاں پہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کلائنٹ کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کا کام نیٹ اینڈ ٹائڈی صاف ستھرا ہو, اس میں گرامر کی مسٹیکس نہ ہوں, پنکچویشن کے, کیپیٹلائزیشن کی, یہ بیسک چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو بالکل ہی نہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک پروفیشنل رائٹر ہو. اب ایک کلائنٹ نے ایک پروفیشنل رائٹر ہائر کیا ہے تو دے وونٹ ایکسپیکٹ یو ٹو میک اسمال مسٹیکس لائک دیز. اس میں یہ چیز بھی ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ وائل رائٹنگ آپ لکھ کس کے لیے رہے ہیں, موسٹ آف دا کیسز یو آر رائٹنگ فار اے نیٹو آڈینس جن کی اپنی زبان ہی انگریزی ہے. تو اگر آپ کے لکھے ہوئے کام میں کوئی گرامر کا جھول ہوگا, کوئی خرابی ہوگی, کوئی مسٹیک ہوگی, تو وہ ڈسگرنٹلڈ ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ کیا لکھ دیا ہے, اس پہ فوکس نہیں کیا جا رہا, اس کی سمجھ نہیں آ رہی. تو جب وہ ڈسگرنٹلڈ ہوگا, وہ کہے گا آف پٹ ہو جائے گا, تو وہ اس کو چھوڑ دے گا. دے ول اسکپ دیٹ پرٹیکولر ایڈ, دے ول اسکپ دا بلاگ پوسٹ یو ریٹن, اور آپ کی اور آپ کے کلائنٹ کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہاں پہ اپنے آپ کو یہ چیز سمجھا لیجئے کہ آپ کی محنت اور آپ کا نقصان اور آپ کے کلائنٹ کا نقصان برابر ہیں. آپ نے اپنے کلائنٹ کے لیے درد دل رکھنا ہے اور ٹو دا بیسٹ آف یور ابیلٹیز آپ نے اس کے لیے کام کرنا ہے. تو اب جلدی سے ٹیسٹ پہ آتے ہیں. تو آئی وانٹ یو ٹو رائٹ سم تھنگ فار یور سیلف, ایک شارٹ پیس 100 سے 150 ورڈس کا آن اینی تھنگ یو لائک. فار ایگزامپل آپ لکھ سکتے ہیں کہ جی مائی فیوریٹ میموری, یا وائی ڈڈ آئی انرول ان دس پروگرام. تو اس میں آپ کے ذہن میں جو بھی آتا ہے تمام چیزوں کو, برڈنس کو, پرفیکشنزم کو, ہر چیز کو سائڈ پہ کریں اور صرف لکھیں. غلط لکھ رہے ہیں, صحیح لکھ رہے ہیں, جیسا لکھا جا رہا ہے یو رائٹ دیٹ, اینڈ واٹ ول ہیپن از پھر آپ کے پاس ایک جب پیس آف کاپی آ جائے گی یا کانٹینٹ آپ نے جو بھی لکھا ہوگا وہ آ جائے گا, تو آپ نے اپنے آپ سے یہ 10 سوال پوچھنے ہیں اور ان پہ اپنے آپ کو ریٹنگ دینی ہے. اگر آپ نے یہ چیز کا جواب ہاں میں ہے تو اس کا ریٹنگ ہے 1, اگر جواب نہ میں ہے تو اس کی ریٹنگ دینی ہے 0. اب یہ دیکھیے پہلا سوال کہ کیا لکھتے ہوئے آپ کے مائنڈ میں نیچرلی چیزیں آ رہی تھیں, اور کیا آپ کو ان کو سینٹینس بنانے میں مشکل تو نہیں ہو رہی تھی. اگر اس کا جواب پازیٹیو ہے تو اس میں اپنے آپ کو 1 اسکور دیں, ورنہ 0 دے کے موو آن ٹو دا نیکسٹ ون. کہ آپ کے لیے لکھنا کتنا ڈیفیکلٹ تھا. اگر بہت ڈیفیکلٹ تھا تو 0 دیں, اگر نارمل تھا یا ذرا سا ڈیفیکلٹ تھا تو یو کین گو ہیڈ ود 1, کیونکہ شروع میں ذرا سا ڈیفیکلٹ ہونا از نارمل بیکاز دس از پرابلی دا فرسٹ ٹائم یو آر رائٹنگ. سملرلی کیا آپ کو کچھ پرابلمز سینٹینس بناتے ہوئے آ رہے تھے, اس کے اوپر اپنے آپ کو ریٹنگ دیں. کیا آپ کا کام گرامیٹیکلی ٹھیک تھا یا نہیں تھا, اس کے اوپر اپنے آپ کو ریٹنگ دیں. اسی طرح سے اگر کوئی اور آپ کا کام پڑھے تو وہ اس کو کیسا ریٹ کرے گا, کیا اس کو سمجھ آ جائے گی, یہ اپنے آپ سے آپ نے پوچھنا ہے, اپنے کام سے ڈیٹیچ ہو کے ایکسٹرنل بندے کے طور پہ اس پہ سوچیں اور دیکھیں کیا آتا ہے. سملرلی کیا آپ کے سینٹینسز کلیئر اور سمپل تھے, اگر کمپلیکیٹڈ تھے تو آپ کو پتہ ہے کتنے نمبر دینے ہیں, لیکن اگر آسان تھے, سمپل تھے, شارٹ سویٹ سینٹینسز تو آپ نے اپنے آپ کو 1 مارک دینا. اسی طرح سے کیا آپ نے اپنی تھاٹس صحیح طرح سے آرگنائز کی تھیں, آپ کی کاپی کا جو آپ نے جو بھی لکھا ہے آرٹیکل یا کچھ یہ جو اسٹوری, کیا اس کا اسٹرکچر ٹھیک تھا, اور کیا آپ میں اسٹریس لیول کتنے تھے جب آپ یہ لکھ رہے تھے. بہت ہائی اسٹریس ہو کے لکھ رہے تھے جیسے کوئی سر پہ تلوار لٹک رہی ہے, یا یو آر ایزی, یو نیو کہ میں لکھ لوں گا یا لکھ لوں گی اس کو کلیئرلی. اور لاسٹلی آپ خود اپنے آپ کو کیا اسکور دیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو پازیٹیو اسکورز دیں گے تو اس کو اپنے آپ کو 1 ریٹ کر دیں. اگر آپ زیادہ نہیں دیں گے, بلو 5 ہے, تو یو کین ریٹ اٹ ایٹ 0. اب یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اٹ از دا فرسٹ ٹائم یو رائٹنگ پرابلی, تو کٹس یور سیلف سم سلیک. اپنے آپ پہ ذرا اپنے آپ پہ پریشر نہ دیں. اگر تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں کچھ ایشو آیا بھی ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ رائٹنگ از اے ٹرینیبل اسکل. آپ کی اگر بیس اچھی ہے, آپ کی انگلش اچھی ہے, آپ کا سینٹینس اور فلو, گرامر, یہ تمام چیزیں بہتر ہیں, تو آپ کو بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ایونچولی ود ٹائم, ود پریکٹس, یو ول کیپ گیٹنگ بیٹر and you'll be at a point where you'll be able to fluently speak, fluently write, and fluently get the work that your clients want you to do sorted. See you in the next module.